نظم القرآن اس کے حوالے سے چل رہا ہے. تو پچھلی مجلس میں یہ عرض ہوا تھا کہ علماء نے نظم کے تلاش کرنے میں اور اس کی تتبع اور دریافت میں کوشش کی ہے، اور جیسے جیسے کوئی انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں آسان کرتے ہیں. تو یہ کوشش نظم کو تلاش کر کے نمایاں کرنے کی قابل قدر کوشش ہے، کیونکہ قرآن مجید کے جو محاسن ہیں اور اس کے جو وجوہ الاعجاز ہیں اور جتنی بھی چیزیں اس کی عظمت، حقانیت اور من جانب اللہ ہونا، ان چیزوں کو جو امور مبرہن کرتے ہیں، مدلل کرتے ہیں اور ان کو لوگوں کے لیے ذہنوں کے قریب کرتے ہیں، یہ ساری قرآن کی خدمت ہے. یہ قرآن کی خدمت ہے. کوئی کسی اعتبار سے کر رہا ہے، کسی اعتبار سے کر رہا ہے. اس لیے یہ سارے لوگ قابل قدر ہیں اور لائق تکریم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے جس نے بھی کوئی دین کے کسی بھی پہلو کی اور کسی بھی دین کی جزئیت کی کوئی بھی خدمت کی ہو، اس کے لیے کوئی قربانی دی ہو، اس کے لیے اپنا وقت لگایا ہو، محنت لگائی ہو، دل میں اس کے لیے احترام ہونا چاہیے. یہ ناشکرا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نیکی کا، کسی کی خدمت کا اعتراف نہ کرے، اور صرف یہی نہیں کہ اعتراف نہ کرے، بلکہ ایک چیز کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مزاج سے اس کی مناسبت نہیں ہے، تو وہ اس کی قدر و قیمت ہی ختم کر دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ کار فضول ہے. یہ کیا کام ہے؟ کام تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. آپ جو کر رہے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اسے قبول کر لے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے، اس کی دعا کرو. اور جو کوئی اور کر رہا ہے وہ بھی دین کی خدمت سمجھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے دل میں جیسے اپنے لیے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا اجر آپ کو ملے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں اور اس کا اعتراف بھی کریں کہ وہ کر رہا ہے. لیکن یہ جو ہمارے انسانوں کے درمیان ایک ایسی تنگ نظری اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا شح پایا جاتا ہے نا کہ انسان کسی کے لیے اعتراف نہیں کرتا، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. بحیثیت طالب علم کے میں آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں اور جتنی علماء نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے، کسی بھی حوالے سے کی ہے، اس کی قدر کریں، اعتراف کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس یعنی شعور کے ساتھ اور اس احتیاط کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز پسند آ گئی ہے تو پھر اس پسند کی وجہ سے
وعین الرضان کل عیب کلیلۃ، کہ جب کوئی چیز پسند آ گئی تو پھر کوئی کمزوری نظر ہی نہیں آتی، پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ کما ان عین السخط تبدی المساویہ، اور اگر ناراضگی ہے تو ہر چیز ہی بری بن گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو جو چیز صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں غلطی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بر صغیر کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جو فلاحی مکتب فکر ہے، انہوں نے اس حوالے سے اچھا کام کیا۔ اور مصر میں شیخ محمد عبدہ اور علامہ جمال الدین افغانی، یہ النہضۃ العلمیہ والانارۃ الفکریہ، علمی تحریک اور علمی اصلاحی تحریک، اور الانارۃ الفکریہ، جو لوگوں کے اندر جمود تھا نا، اس جمود کو ختم کر کے انہیں کچھ تھوڑا سا وہ جو تقلیدی فکر تھا کہ بس جو لائن چلی آ رہی ہے اسی لائن کے اوپر چلتے جانا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کے خلاف ان دونوں حضرات نے کام کیا۔ اور ان دونوں کے فیض یافتہ تھے سید رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو ویسے عمل بالحدیث کا ان کا منہج تھا، لیکن پوری طرح جو ہے نا وہ کیا اسے کہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ انہوں نے شیخ الاسلام کی کتابیں چھاپی، شیخ الاسلام کے فکر سے لوگوں کو متعارف کروایا، اور بڑا شیخ الاسلام کا تذکرہ کرتے تھے اور عمل بالحدیث کا پرچار کرتے تھے۔ ان کا رسالہ نکلتا تھا المنار، اور اسی طرح انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، پوری تو نہیں ہے، سورہ یوسف کے آخر تک لکھ سکے ہیں، پھر بعد میں بیچارے انتقال کر گئے۔ تو انہوں نے اپنے استاد شیخ محمد عبدہ سے استفادہ کیا، اور کہتے تھے کہ میں ان کے فکر سے مستنیر ہو کر اور مستفیض ہو کر یہ تفسیر لکھی ہے۔ اور ان کا منہج یہی ہے، بعض جگہ اتفاق کرتے ہیں اپنے استاد سے، بعض جگہ اختلاف کرتے ہیں، اور بالکل جو سارے ہمارے اہل سنت کے عقیدے ہیں یا ان کے مسائل ہیں، ان میں وہ بعض جگہ چوک گئے، بہک گئے ہیں، وہ نہیں اس کے قائل۔ اور کئی لوگ اس کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ وہ سلفی نہیں تھے۔ نہیں، سلفی المنہج تو تھے وہ، لیکن کئی جگہ پر انہیں ٹھوکر لگی ہے۔ تو ان کی کتاب جو ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ نظم القرآن اس کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد عبداللہ دراز، وہ بھی اسی دور کے آدمی ہیں، شیخ رشید رضا کے معاصرین میں سے ہیں، لیکن وہ شیخ رشید رضا ذرا پہلے فوت ہو گئے، یہ بعد میں فوت ہو گئے، بلکہ وہ یہاں پاکستان میں فوت ہوئے۔ شیخ محمد عبداللہ دراز جو تھے نا، جب پاکستان قائم ہوا تو دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی، تو پاکستان کا دستور بنانے کے لیے، اسلامی دستور بنانے کے لیے نا، انہوں نے مصر سے جو بڑے بڑے کابر اہل علم تھے ان کو دعوت دی، وہ یہاں آئیں اور رہنمائی کریں دستور ساز کمیٹی کے لیے کہ کس طرح کا دستور جو ہے وہ پاکستان کا بنایا جائے جو اسلامی خد و خال رکھتا ہو۔ تو یہ شیخ محمد عبداللہ دراز اور محمد ابو زہرا بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت فاضل انسان تھے۔ تو یہ آئے تھے ادھر، لیکن یہ جو شیخ محمد عبداللہ دراز تھے ادھر پاکستان میں فوت ہو گئے، لاہور میں دل کا اٹیک ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بھی ان کی کتاب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، نبأ العظیم کے نام سے نا، قرآن کے تعارف کے حوالے سے، اسی طرح المدخل الی القرآن الکریم۔ اور انہوں نے اس کتاب میں یہ کہا ہے کہ قرآن مجید
ایک تو جو ہے نا اس کی عبارت کی یہ خوبی اور اس کی یہ حلاوت ہے کہ الفاظ ہی اس کے ایسے ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور دوسرا اگر انسان اس کے اندر اتر کے اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھے تو اس کے اندر جو آپس میں ترابط ہے نا اور تناسق اور تعلق ہے یہ بھی ایسا ہے کہ جو انسان کو گرویدہ کر لیتا ہے. اور انہوں نے بطور نمونے کے سورۃ البقرہ کا تجزیہ کر کے اس کے نظم کو واضح کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں اس طرح جو ہے نا پورے قرآن کا نظم جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کروں، لیکن یہ بطور مثال کہ میں نے بتایا ہے. اس پر غور کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید کے اندر نظم پایا جاتا ہے. تو مولانا میر حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی کوشش کی ہے اور قابل قدر کوشش ہے، اچھی کامیاب کوشش ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم جو ہے نا وہ واضح کیا ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ آیات ہیں، آیات کا مجموعہ صورتیں ہیں اور صورتوں کا مجموعہ پھر یہ مصحف ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نزول کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ اور ہی ترتیب ہے. جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ کوئی تیسری چوتھی نازل ہونے والی صورت ہے، یہ پہلے ہے. اور جو ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں تھیں سورہ اقرا ہے، سورۃ المدثر ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ القلم ہے، یہ آخر میں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ترتیب وہ چھوڑی گئی ہے، اس ترتیب کو اختیار کیا گیا ہے. تو یہ تلک آیات الکتاب حکیم، یہ حکیم کتاب ہے، حکمت سے معمور کتاب ہے. تو یہ بے حکمت تو نہیں ہوگا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اس میں. اور تنزیل العزیز الحکیم، اللہ بھی حکیم ہے اور یہ کتاب بھی پر حکمت ہے. اور اس کی ترتیب جو ہے اس میں کوئی حکمت نہ ہو، یہ بات جو ہے نا یہ قرآن کے شایان شان نہیں لگتے. تو اس چیز کے اوپر آیت نشانی کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی ہر آیت جو ایک قطع ہوتا ہے کلام اللہ کا، جسے آیت کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء قرات کا کہ وہ بعض جگہ آیت قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ دوسرے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں آیت یہاں نہیں، یہاں آ کے ختم ہوتی ہے. یہی آیت جو ہے نا قرآن مجید کی دیکھ لیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حفص کی ایک ہی آیت ہے یہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور دوسرے قراء جو ہیں وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت ہے. آیات کا اختلاف ہے لیکن ترتیب جو ہے وہ یہی ہے جو اس وقت موجود ہے. یعنی آیت کا آخر جو ہے وہ کہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے. اس لیے آیتوں کی تعداد جو ہے بعض صورتوں میں مختلف ہے. عبد الآئی آیتوں کی تعداد یہ علماء کے ہاں جو ہے نا وہ جو علماء قرات ہیں ان کے اندر اختلاف ہے. اور اختلاف یہ جو ہے اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ آیتیں جو ہیں نا وہ بنائی ہوئی ہیں، نہیں. قرآن مجید یہ اس کی بنیاد تلقی کے اوپر ہے. جبریل نے اللہ سے لیا علیہ السلام جل جلالہ، اللہ جل جلالہ سے جبریل نے لیا اور جیسے لیا ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. جبریل کا بھی کوئی حق نہیں تھا کہ اس میں کوئی آگا پیچھا کرے، جیسے لیا ویسے ہی پہنچایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو پڑھایا، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم بھی. تو اس میں تلقی اور تلقین جو ہے نا، تلقین استاد پڑھانے والا اور تلقی شاگرد لینے والا.
یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو ان کی آیات کے اندر یا قرات کے اندر یا تلاوت کے اندر جو کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، یہ تلقی اور تلقین کے ساتھ ہے۔ جیسے استاد نے پڑھایا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ جوڑ کے جو سنا تھا کہ ایسے اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا اور ان کے سامنے سنایا ہے، اسی طرح انہوں نے آگے منتقل کیا ہے۔ تو یہ جو قراءت کا اختلاف ہے اور اسی طرح آیات کا اختلاف ہے، یہ متلقع ہے، یہ اوپر سے لیا گیا ہے، اپنی طرف سے آیتیں نہیں بنائی گئی۔ تو آیت یہ نشانی کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ اور آیاتن سیغہ کا خیال تو یہ ہے کہ اس کا اصل یہ ہے آیات، اور یا متحرک اور ما قبل مفتوح، تو پھر وہ یا جو ہے الف سے بدل گئی آیات۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیتن ہے، آیتن ہو یا آیاتن ہو یا آیتن ہو، یہ بھی بعض علماء کا خیال ہے۔ لیکن آیتن جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ نشانی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ قطعے اور یہ ٹکڑے جو آیات کی صورت میں ہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ آیت نشانی ہے۔ ایک تو نشانی یہ ہے کہ یہ انسان کی رہنما ہے، نشان راہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ من عند اللہ ہے، یہ من عند اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بنیاد ہے۔ اس لیے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ویسے تو کہتے ہیں کہ 3 آیات جو ہے نا وہ معجز ہیں، لیکن قرآن مجید جیسی کوئی بامعنی آیت جو ہے نا وہ اس طرح کہ وہ ایک مفہوم کو ادا کرنے والی ہے، یہ بھی نہیں وہ لا سکے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بات پوری ہوتی ہے۔ حدیث جو ہے وہ ہوتی ہے نا جو پوری بات ہو، تو جو پوری بات ہو گئی ہے کسی آیت کے اندر، بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہے نا 3-4 مل کے پوری بات بنتی ہے، جملہ جو ہے نا وہ ان سے پورا بنتا ہے۔ حدیث جو ہے یعنی بات پوری ہو جائے کسی آیت کے اندر، تو اس طرح کی آیت بھی نہیں کوئی لا سکتے، اس طرح کی آیت بھی نہیں لا سکتے، صورت بھی نہیں لا سکتے، اس طرح کی آیت بھی نہیں لا سکتے جس میں حدیث پوری ہو جائے، جس میں بات پوری ہو۔ میری بات واضح ہوگی؟ تو ایسی حدیث جو ہے، ایسی آیت جس میں بات پوری ہوتی ہو، جیسے آیت الدین ہے، اب یہ آیت پوری ہے، اس میں یہ سارا مفہوم جو ہے وہ اس میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی دعا کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح کی جو آیتیں ہیں ایک آیت کے اندر پورا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا، صورت بھی نہیں لا سکتا، آیت بھی نہیں لا سکتا۔ چھوٹی صورت جو ہے سورۃ الکوثر ہے، اور بڑی صورت جو ہے سورۃ البقرہ ہے، تو نہ چھوٹی صورت لا سکتے ہیں نہ بڑی صورت لا سکتے ہیں۔ اور آیتوں کا مجموعہ جو ہے اس کو صورت کہا جاتا ہے۔ صورت جو ہے یہ 2 معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا ہوتا ہے سور، اور سورت اس کی جمع سور آتی ہے، اور سور کہتے ہیں فصیل کو۔ شہر کے گرد جو دیوار بنائی جاتی تھی، شہر پناہ جس کو کہتے تھے، وہ شہر کو محفوظ کرنے کے لیے دروازے ہوتے تھے، جیسے قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں، اور قلعوں کے گرد اونچی دیوار ہوتی تھی، جیسی آج کل جیلوں کے باہر بنی ہوتی ہے، اس طرح کی اونچی دیوار جو ہے وہ قلعوں کے گرد بھی ہوتی تھی اور شہروں کے گرد بھی ہوتی تھی۔ اس کو سور کہتے تھے، سور، اور سورت اس کا مفرد ہے اور سور اس کی جمع ہے۔ اور سورت جو ہے یعنی مجموعہ آیات جس کو اس طرح اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کو شامل اور گھیرے ہوئے ہیں، جس طرح فصیل جو ہے وہ شہر کی آبادی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورت جو ہے یہ منزلت کو کہتے ہیں، درجے کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے، سورت کا معنی ہوتا ہے تصور المحراب،
دیوار کو پھلانگا انہوں نے. تصورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے اوپر چڑھ کے بندہ جو ہے نا دروازے کی بجائے دیوار کو پھلانگ کے اندر چلا گیا. تو تصورہ کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. تو سورۃ جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ سٹیپ ہے، ایک، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا. اس طرح یہ منازل ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ اوپر سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. اور بعض جو ہے وہ اس کو سور سے بھی مشتق مانتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے بقیہ. سور ان کس کو کہتے ہیں؟ پسپردہ، یعنی پانی پیا آپ نے، باقی جو بچا ہے وہ کیا ہے؟ سور. پسپردہ جو پینے کے بعد بچ گیا، پسپردہ کھانے کے بعد جو بچ گیا، جس کو جھوٹا آپ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بقیہ ہوتا ہے. بقیہ یعنی بقیہ جو ہوتا ہے یہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کہتے ہیں جو چیز باقی بچتی ہے نا وہ اچھی چیز ہوتی ہے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا وہ آخر میں رہ جاتی ہے، اور جو چیزیں ذرا کم قیمت کی ہوتی ہیں وہ جاتی رہتی ہیں. باقی بچنے والی چیز جو ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ سورۃ یہ وہ باقی اثاثہ ہے جو وحی کا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ایسا اثاثہ ہے جس کو بچا کے رکھا گیا ہے اور بچا کے رکھنا چاہیے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس مفہوم کا اس کے اندر پایا جانا یہ بھی ایک بڑی معنویت رکھتا ہے. یعنی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو مال اکٹھا کرتے ہو نا تو اس میں جو تمہیں جائز طریقے سے ملے، حلال طریقے سے نفع ملے، وہ جو بچت ہے نا وہ بچت وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب انسان جو ہے اس نے جو کچھ جمع کیا ہے علم اور جو کچھ اس نے اکٹھی کی ہیں معلومات، یہ سارا اس کا ذخیرہ ہے جو اس نے اکٹھا کیا ہے. اور اس میں سے جو بچا کے رکھنے والی چیز ہے نا اور جو بچی ہوئی ہے وہ یہ قرآن. یہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کو انسان کو حرز جان بنانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے. تو یہ آیتوں کا مجموعہ ہے، مراتب اور رفعت کے اور علوم کے منازل اور مراتب اور مدارج ہیں جن کے اندر انسان اوپر سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کو اس کے ساتھ بھی مناسبت ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل. یہ رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے. اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اونچے ہوتے ہیں اور جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں. جنت میں بھی اس کے ساتھ رفعت ملے گی، دنیا میں بھی اس کے ساتھ عزت ملتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کو امام بھی بناتے تھے. قبر پہ دفن کرنے والے بھی دیکھ کہتے تھے جس کو زیادہ قرآن آتا تھا اس کو پہلے دفن کرو، اس کو پہلے کرو. تو دنیا کے اندر بھی یہ اکرام اور رفعت کا باعث ہے، اس سے درجے ملتے ہیں. اور یہ ایک ایسا بقیہ ہے جسے انسان کو بچا کے رکھنا چاہیے. جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کو اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے. گھر میں صندوق کے اندر بند کیا ہوا ہے، جیب میں بڑی اچھی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں. یہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو یہ بھی اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے. اور یہ صورتیں جو ہیں سور قرآن مجید کی، اب اس ترتیب کے اندر سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کا دیباچہ ہے. فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب. اور بھی اس کے نام جو ہے نا وہ شفا بھی اس کا نام ہے اور کافیہ بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کفایت کرتی ہے. تو ام الکتاب اور فاتحۃ الکتاب یہ مشہور نام ہے اس کے. تو یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے. جیسے کسی چیز کا افتتاحیہ ہوتا ہے نا،
شروع کی بات کی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح بندے کو کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ اس طرح کہا کرو، یہ تمہارا قول ہونا چاہیے اور یہ تمہارا اللہ کے حضور عرضداشت ہونی چاہیے تمہاری، اس طرح اللہ کے سامنے عرض کیا کرو۔ قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی اس جیسی اور کوئی صورت نہیں، اور تورات انجیل زبور میں بھی اس جیسی یہ منفرد قسم کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی صورت قرار دیا کہ قرآن مجید میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے، اور تورات انجیل میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے، جامعیت کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر ام الکتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ پوری کی پوری اس کے اندر سمو دی گئی، یہ اس کی ہے۔ جو ہے کسی چیز کا مرکز ہوتا ہے، اور کسی چیز کو ایسا اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے کہ باقی جو ہے نا وہ سارا کچھ ایسے ہی ہے جیسے اس سے نکل رہا ہے، تو یہ قرآن مجید کی اساس ہے اور قرآن مجید کا مرکز ہے، اور یہ قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد ہے جس سے آگے سارا قرآن جو ہے نا وہ نکل رہا ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور یہ بندے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ جو ہدایت ہے قرآن مجید ہدی للناس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت کا تعارف ان آیات کے اندر پوری طرح آ جاتا ہے۔ باقی سارا جتنا قرآن ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کی قدرت اور حکمت کے حوالے سے جتنا قرآن مجید کے اندر بیان ہے، وہ ان کلمات کے اندر جو کچھ کہہ دیا گیا ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سارا اسی کے گرد گھومتا ہے، اللہ کا تعارف سارا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید میں کیا ہے؟ انسان کا تعارف ہے، دوسرا انسان کا تعارف ہے، انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کے انجام تک، تخلیق آغاز سے لے کر اس کے انجام تک جتنا ہے، اور وہ پورا ذکر تو نہیں کیا یہاں، صرف یہاں ایک ایسی چیز ذکر کر دی ہے جو اس انسان کا رویہ بتاتی ہے اور اس انسان کی حیثیت بتاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ انسان جو کچھ اس کو بنایا گیا ہے، اس سارے بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ عبد ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ عبد ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ عبادت اور عبودیت۔ اور دوسرا یہ جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے اس کائنات کے اندر، اللہ رب العزت نے سارا کچھ اس کے لیے بنایا ہے، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور اس کی ذہنی اور فکری، عقلی اور روحانی اور جو انسان کی نفسیاتی ضرورتیں ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی، اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے جو انسان کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
جو چیز انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت نے جو مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جو ضرورت ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری وہ ضرورت ہے وہ بھی اس نے مہیا کی، اس لیے کہ وہ اس کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ تو اس ضرورت کو اللہ رب العزت نے پورا کر دیا ہے، اور اس کے لیے کہ وہ چیز اس کو ملے، یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے، اور وہ غنی ہے، اور وہ داتا ہے۔ یہ فقیر ہے، وہ غنی ہے، اور یہ مانگت ہے، وہ داتا ہے، یہ سوالی ہے، وہ منعم ہے، وہ دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے۔ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کو بجائے اس کے کہ تو ایسے ہے، اللہ رب العزت نے کہا تو کہہ کہ میں ایسے ہوں، ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا اعتراف ہے اور اس کا اظہار ہے، یہ اس کی طرف سے بتایا نہیں جا رہا، بلکہ یہ اس کے اندر سے چیز ابل رہی ہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا فقیر، میں تیرا سوالی، میں تیرے دردہ پکاری، یہ اس کے اندر سے چیز ابل رہی ہے۔ کیسی بات ہے، انسان غور کرے تو، یعنی کسی کو یہ کہے تم ایسے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ خود کہے کہ میں ایسے ہوں، یہ انسان کا اپنا شعور ہے اور اس کا اپنا ادراک ہے کہ میں ایسے ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اللہ کے ساتھ انسان کا عہد اور اقرار اور اپنی احتیاج اور اپنی عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے انسان کی اس زندگی کے اندر؟ صحیح رہنمائی کی، ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم تھوڑا، قوت محدود، وقت محدود، خطرات بے حساب، کتنے خطرات ہیں جن کے اندر ہر وقت انسان جو ہے نا گرا ہوا ہے، اور ان حالات کے اندر شیطان دشمن، نفس جو ہے اس کی شرارتیں، دنیا کے جو ترغیبات اور دنیا کی جو کشش اور دنیا کے جو ایسے فتنے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی راہ کھوٹی کرتے ہیں۔ جانا تو اس نے اللہ کی طرف ہے نا، تقرب الیہ، اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنی، اور کئی چیزیں ہیں جو اس کو ادھر سے روکتی ہیں۔ تو ہدایت جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہ سکھایا کہ تو اللہ سے ہدایت مانگ، اور ہدایت دینا بھی کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو ہدایت جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ صرف کسی ایک چیز کے اندر ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کی، بلکہ زندگی کے سارے ہی معاملات کے اندر انسان کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہدایت کا سامان اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے۔ جو انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے بھی اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور انسان اپنے ماحول سے، کوئی جانوروں کو دیکھ کر، کوئی ماحول کو دیکھ کر، کوئی سوچ کر، کوئی غور و فکر کر کے، کوئی تجربے کر کے، کوئی پہلے کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر سیکھتا ہے، اور یہ سارا کچھ بندوبست کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور ایسی ہدایت کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کی جو آنے والی زندگی کے مراحل ہیں ان کے اندر انسان جو ہے وہ ناکام نہ ہو۔ قبر ہے، موت کے بعد قبر ہے، برزخ کا معاملہ ہے، وہاں انسان کو راحت ملے۔ اس کے بعد حشر ہے، وہاں انسان کو کامیابی ملے۔ حساب ہے، وہاں انسان سرخرو ہو جائے۔ اس کے بعد جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ اصل ہدایت تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کے اوپر سے لے جائے سلامتی کے ساتھ، جہنم کے گڑھے بنا انسان کے، اور انسان کو وہ اصل جگہ مل جائے جس کی انسان کے دل میں طلب ہے۔ ہر انسان کے دل میں کس چیز کی طلب ہے؟ جنت کی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، تندرست رہوں، اور جو میرے جی میں آتا ہے مجھے مل جائے۔ انسان کی خواہش ہے نا یہ، لیکن مل سکتا ہے؟ یہاں نہیں ملتا، آگے جا کے ملے گا، اور ایسے ملے گا کہ پھر انسان کی یہ طلب ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا منگ 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 کے مانگ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا تیری مانگ ختم ہوگی، میری دین بھی ختم ہوگی، اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو، دیتا ہی رہے گا۔
اس کے پاس کون سی کمی؟ یہ جو ہے نا جگہ، اس کی طرف جانے کی ہدایت اللہ تعالیٰ دے. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ انعمت علیہم، انعام یافتہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ لوگ انعام یافتہ ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انعام یافتہ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس بادشاہی ہے، جن کے پاس مواقع ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. یہ انعام یافتہ نہیں ہے. یہ تو خدا کے پھٹکارے ہوئے ہیں، یہ تو خدا کے پھٹکارے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں دے دیا، جو کچھ ان کے اندر کو اچھا اخلاق تھا، کوئی انہوں نے بھلا کام کیا، کوئی اچھائی کی، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. اور اللہ اکبر اللہ اکبر، لا تعجبک اموالہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ انعام ہے؟ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکہ ہے. اور یہ تو وہ چیز ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. اور اگر انسان اس کا تجزیہ کر کے دیکھے تو اسے حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا کے اندر جتنا کچھ ہمیں ملتا ہے، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ نہیں؟ مشقت کے بغیر دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. پسینہ، محنت، بھاگ دوڑ اور ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کہ انسان کو پسند نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے راحت سے مل جائے، لیکن راحت سے نہیں ملتا، آسانی سے نہیں ملتا. مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دکھ اٹھانا پڑتا ہے. اور جب ملتا ہے تو پھر بھی آدمی کو پوری لذت راحت ملتی ہے نہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ملا ہے کہیں چھن نہ جائے، چھن نہ جائے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو میں اسے فائدہ اٹھا لوں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز چلی جاتی ہے. اور ہر وقت یہ تو انسان کو خدشہ رہتا ہی ہے کہ یہ کہیں جو ہے نا سلسلہ موقوف نہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں انعام نہیں ہے، دنیا کے اندر انعام نہیں ہے، یہ جزوی انعام ہے. اور انعام کا بہت ہی معمولی سا ذائقہ ہے جو انسان کو ملتا ہے، جس سے انسان کو تھوڑی سی وقتی سی لذت نصیب ہوتی ہے اور انسان کو راحت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی اور چیز آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور چیز آ جاتی ہے. کھانا کھایا، بعد میں پتہ چلا کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، آدمی کو اس کھانے سے خرابی ہو گئی، پیٹ میں مروڑ ہو گیا، یا بد ہضمی ہو گئی، یا کوئی کھانا الٹا پڑ گیا، کوئی ایسا ہو گیا، کوئی ایسا ہو گیا، یا کھا کھا کے بیمار ہو گیا، موٹاپا ہو گیا، یا بی پی بڑھ گیا، یا جو ہے نا شوگر کا مریض بن گیا. یہ چیزیں انسان کے لیے نا ایسی ہیں. انعام کیا ہے؟ انعام اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بندہ بنا دے. یہ ہے اصل انعام. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لیے چن لے، اپنا بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز عطا کرتا ہے کہ انسان کو رضا مل جاتی ہے. قناعت اور رضا، اللہ کی رضا، ایک قناعت اور ایک رضا. پھر دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں انسان راضی رہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو نمونہ ہے ہمارے سامنے وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اپنے گھر میں پوچھوایا کہ مہمان ہے، گھر میں کوئی چیز ہے کھانے والی؟ تو سارے گھروں سے جواب آتا ہے پانی کے سوا کچھ نہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کئی دفعہ پورا مہینہ گھر میں آگ ہی نہیں جلتی تھی. کھاتے کیا تھے؟ الاسودان، الماء والتمر. اور کہتی تھی
کھجوریں اور پانی کھا کے پی کے پیٹ جو ہے وہ اتنے گرمی کے ساتھ جل جاتے تھے. احرقت تمر بطوننا، ان کھجوروں نے تو ہمارا اندر جلا دیا ہے. یہ حالت ہے، واقعاتی طور پہ یہ حالت ہے. اور دوسری طرف پیشکش کیا ہے؟ خود پہاڑ سونے کا بنا دے. تم چاہتے ہو تیرے اس طرف بھی سونا چلے، تیرے اس طرف بھی سونا چلے. اللہ اکبر. وہ کیسے ہے سورۃ الفرقان میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق او یلقی الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. آگے فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. آگے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے. اور اللہ نے پیشکش بھی کی، اللہ نے پیشکش بھی کی. آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. کیوں؟ اس کی حقیقت جانتے تھے، اس کی حقیقت جانتے تھے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ 1 مہینہ میں ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا، اوپر بالا خانے میں چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو کر، وہ واقعہ آپ کو ذرا تصور کریں اس کا. تو وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی مشروبہ تھے بالا خانے میں. اللہ اکبر. اور بالا خانے کی سیڑھیاں بھی کوئی نہیں. کیسا بالا خانہ ہے؟ کھجور کا تنا رکھا ہوا ہے. کھجور کے تنے کے اوپر چڑھنا، دیوار کا سہارا اور کھجور کے تنے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. سیڑھیاں بھی کوئی. کہتے ہیں میں گھر گیا اللہ کے رسول گھر کا جائزہ لیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد و عالم جہاں تشریف فرما ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی. کھری چارپائی یا چٹائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک چمڑا جو ہے نا وہ ادھ رگا ہوا ہے، ادھر لٹکایا ہوا ہے، اور کوئی تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا جو ہے اور اس طرح کا سامان پڑا ہوا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بندہ دیکھ کے ذرا ٹھٹکے ہیں. ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں میں، ان کا فرنیچر اور ان کی آرائش کی چیزیں ہم آگے تو لے آتے ہیں، آگے کی یہ ساری چیزیں بندے کو جو ہے نا روکتی ہیں. وہاں کوئی چیز نظر آئی جس کو انسان دیکھے، یعنی سقط المتاع. ایسی چیزیں تھیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف کرتی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت دے دے. ٹھیک ہے، جب وسعت آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وسعت سے فیض یاب ہو گئے. یہ دیکھو فارس اور روم والے، اس وقت فارس والے جو تھے اور روم والے، رومیوں کے پاس سونا زیادہ تھا اور فارسی کے پاس چاندی زیادہ تھی. یہ سونے اور چاندی کے ساتھ کھیلتے تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہوئی ہے، اور وہ کافر ہیں، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا فی شک انت یا ابن الخطاب، ابن الخطاب آپ کیسی سوچوں میں پڑی ہوئے ہیں، کیسی سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. اولئک اناس عجلت لهم طیبات، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کچھ تھا یہی دے کے ان کو دھکا دے دیا کہ ان کے لیے آگے کچھ نہیں. اصل تو وہ جگہ آ گئے، اصل چیز تو آگے. یہ تو لالی پاپ ہے آج کی زبان میں. یہ تو ویسے ان کو دیا ہوا ہے کہ اس میں لگے رہیں، ان کو اس کی ہوش نہ آئے، اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے دھکا دیا ہوا ہے. انعمت علیہم، یہ چیز جو ہے نا ان کا راستہ رسیم کرتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورۃ فاتحہ جس دن سمجھ کے پڑھے نا اس دن پڑھی نہیں جاتی، نہیں پڑھا جاتا. ایسے تو روز پڑھ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بندہ غور کر کے پڑھے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انعمت علیہم کتنے تھوڑے ہو گئے. یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن چھانٹی ہوگی. 1000 میں سے صرف ایک انعمت علیہم میں سے جائے گا، اور باقی 999 یہ مغضوب علیہم اور الضالین سارے جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ. تو یہ قرآن مجید کا افتتاحیہ ہے، اور قرآن مجید جو انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، یہ سورت پڑھ کے بندے کے اوپر وہ اثر ہو جاتا ہے.
تو اس کو ابتدا میں رکھا ہے، اور باقی پھر اگلی صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے علماء نے ان صورتوں کی صحابہ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقسیم کرتے تھے تعداد کے لحاظ سے. اس کو سورۃ فاتحہ کو مقدمۃ القرآن یا فاتحۃ الکتاب، اور پھر وہ کرتے تھے ان کی تقسیم سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء، 3 صورتیں، اور پھر 5 صورتیں المائدہ، الانعام اور اعراف، الانفال اور التوبہ، 5 صورتیں، اور پھر 7 صورتیں، اور پھر 7 کے بعد 9 صورتیں، 9 کے بعد پھر 11 صورتیں. منزل قرآن کی منزل جو ہے نا 11 صورتیں، اور 11 کے بعد پھر 13 صورتیں. یہ منزلیں ہیں قرآن میں، تعداد کے لحاظ سے ان کی تقسیم کرتے ہیں. اور آخری حزب جو ہے وہ کیا ہے؟ حزب المفصل. تو حزب المفصل جو ہے اس کے اندر جو صورتیں ہیں وہ سورہ کاف سے لے کر آخر قرآن تک، اور یہ 13 صورتوں کا مجموعہ ہے. جو چھٹی منزل ہے یہ 13 صورتوں کا مجموعہ ہے. 5 اس سے پہلے ہیں اور حزب المفصل اس کے بعد ہے. 13 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو کیا جواب آتا ہے؟ 13 5 65، 80 نہیں، پاڑے نہیں یاد کیتے تھی. بھول گیا جنہوں نے یاد کی تھی چیزیں نہیں ہیں تو بھول گئی نہیں ساری زندگی، لیکن بھول جاتی ہیں. خیر، تو 5 منزلیں پہلی ہیں، چھٹی منزل کی 13 صورتیں ہیں. 5 منزلیں پہلی ہیں، 13 کو 65 کے ساتھ 5 کے ساتھ ضرب دیں تو 65، اور حزب المفصل کی 65 صورتیں، اس کی 65 صورتیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اس کی اس طرح تقسیم کرتے ہیں 7 منزلوں کو. اور ایک جو ہے اس کی ترتیب وہ قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے ان حضرات نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بڑی دقیق اور بڑی پرحکمت ترتیب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، 7 مثانی میں سے، یا سبعًا من المثانی، 7 من جو ہے یہ بیانیہ ہو، من بیانیہ، سبعًا یعنی المثانی، یعنی المثانی، 7 مثانی میں سے یا 7 یعنی مثانی. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. ایک اس کا مفہوم تو یہ ہے جو حدیث میں معلوم ہوتا ہے، ہی السبع المثانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو یہ فرمایا کہ ہی السبع المثانی، یہ السبع المثانی ہے، یعنی 7 آیتیں ہیں المثانی، دہرائی جانے والی. مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی، اس لیے کہ نماز کے اندر سب سے زیادہ یہی صورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ سب المثانی ہے. والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے، یعنی یہ فاتحۃ الکتاب ہے، پورا قرآن اس کے اندر سمویا ہوا ہے، پورا قرآن اس کے اندر سمویا ہوا ہے.